اللہ کے رسول کی جو بیٹیاں تھیں، حضور کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ بولو، 4۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑی بیٹی، ان کی شادی حضرت ابو العاص بن ربیع سے ہوئی اور یہ غیر سید ہیں۔ حضرت ام کلثوم تیسرے نمبر پہ، دوسرے پہ حضرت رقیہ ہیں۔ ان دونوں کی یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی سے شادی ہوئی اور وہ حضور کے داماد بنے، اور یہ حضور کی اپنی اصلی بیٹی ہیں۔ یہ حضرت خدیجہ کی پچھ لگ نہیں ہے کہ بعض لوگوں نے اللہ کے رسول کی ایک بیٹی کو مان کر 3 بیٹیوں کا انکار کیا ہے، اور یہ سنیوں میں سے کسی نے نہیں کیا، میں واضح کر دوں، مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں یہ 4 بیٹیاں اللہ کے رسول کی ہیں۔ حضرت خدیجہ جو پچھلے خاندوں سے طلاق ہو کر آئیں یا بیوہ ہو کر حضور سے نکاح ہوا، تو یہ 4 بیٹیاں پیچھے سے نہیں آئیں، یا اس میں سے 2-3 پیچھے سے نہیں آئیں کہ ان کے والد کوئی اور ہو، بلکہ یہ حضرت خدیجہ کے بطن سے اور حضور کی اولاد ہے۔ جس طرح حضرت فاطمہ اللہ کے رسول کی بیٹی ہیں، اس طرح زینب بھی اللہ کے رسول کی بیٹی ہیں، رقیہ بھی ان کی بیٹی ہیں، ام کلثوم بھی۔ تو یہ پہلی 3 بیٹیوں کی جو شادی ہوئی، ان میں سے پہلے کی حضرت ابو العاص بن ربیع کے ساتھ، تیسری حضرت عثمان غنی کے ساتھ، یہ دونوں غیر سید ہیں۔ اس لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سید اور غیر سید کا نکاح نہیں ہو سکتا، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اگر اولیاء راضی ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نکاح اسلام کی بنیاد پہ ہوتا ہے، اور جب کلمہ پڑھ لیا استحقاق اس میں ثابت ہو گیا۔ اللہ کے رسول سے بیٹیوں سے بڑھ کر کوئی سید زادی نہیں، اور اللہ کے رسول نے جب غیر سیدوں میں ان کا خود نکاح کیا، اور حضور سید تھے، انہوں نے غیر سیدوں سے بھی نکاح کیے، تو آپ نے دیے بھی اور کیے بھی ہیں۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اس چیز کی بھی وضاحت ضروری ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ 4 بیٹیاں اللہ کے رسول کی ہیں، اور حضور کی ایک بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا ہے، نسل انہی سے چلی ہے اللہ کے رسول کی۔ ویسے عام دنیا میں جو نسل چلتی ہے وہ بیٹے سے چلتی ہے، لیکن اللہ کے رسول کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کی نسل ان کی بیٹی سے چلی ہے۔ تو حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کی اولاد کوئی نہیں۔ حضرت رقیہ کی ایک اولاد تھی حضرت عبداللہ چھوٹے سے، لیکن بچپن ہی میں اللہ کے رسول کے اس نواسے کو ایک مرغ نے آنکھ میں چونچ ماری، یہ اس زخم سے فوت ہو گئے۔ اس لیے حضرت عثمان غنی کی کوئی اولاد آگے ان میں سے نہیں تھی۔ اسی طرح حضرت ابو العاص بن ربیع جو ہیں، ان کی ابو العاص بن ربیع وہ داماد تھے اللہ کے رسول کے، اور ان کی جو بیوی جناب زینب حضور کی بڑی بیٹی ہیں، ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا امامہ کا نکاح حضرت فاطمہ الزہرا کی وفات کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ ہوا۔ اس لیے وہ آگے جو اولاد ہے وہ اولاد علی ہوگی۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی جو اولاد تھی وہ سید ہیں اور وہ آل علی ہیں۔ اب اس میں 2 قسم کی اولادیں حضرت علی کی، ایک تو وہ ہیں جو حضرت فاطمہ سے ہیں، تو یہ تو سادات ہیں، اور ایک وہ ہیں جو غیر فاطمی اولاد ہے لیکن ہے حضرت علی کا خون، تو وہ جتنے ہیں وہ غیر فاطمی اولاد ہیں، تو ان پہ بھی زکوٰۃ نہیں لگتی اور فاطمیوں پہ بھی زکوٰۃ نہیں لگتی۔ وہ سادات ہیں اور یہ علوی ہیں، تو یہ جتنے بھی ہیں ان کو زکوٰۃ دینا اور ان کے لیے لینا جائز نہیں ہوگا۔ اس لیے آل علی جتنی بھی ہے، اب اس میں کون لوگ ہیں حضرت علی کی آل میں؟ مثلاً آوان ہے، قطب شاہی آوان۔ اب اس میں شجرہ یہ بتا رہے کہ حضرت علی تک ان کی نسل پہنچ رہی ہے محمد بن حنفیہ جو حضرت علی کے بیٹے ہیں ان کے ذریعے، تو یہ علوی جتنے ہیں اور آوان یہ حضرت علی کی اولاد ہے جس میں ہم خود شامل ہیں۔ تو میں عرض یہ کرتا ہوں کہ آل علی جتنی بھی ہیں ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اگر آپ ان کو دیں گے تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح آل عباس، یہ جتنے عباسی ہیں، عباسی خاندان، یہ حضرت عباس کی اولاد چل رہی ہے، ان کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح آل جعفر، حضرت علی کے بھائی تھے جعفر بن طیار، جعفر بن ابی طالب، ان کی جو اولاد ہے ان کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح آل عقیل ہے، آل عقیل کون؟ حضرت علی کے بھائی ہیں، جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں، یہ مسلمان ہوئے، ایک ان کے بھائی طالب مسلمان نہیں ہوئے، اس لیے اس طرف تو مسئلے کے بیان کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ غیر مسلم کو آپ زکوٰۃ ویسے بھی نہیں دے سکتے۔ البتہ سادات میں سے
अलवियों में से, अब्बासियों में से और आले अकील में से जो इस्लाम पर हैं, ये मुसलमान हैं, ज़कात इनको दे नहीं सकते, बेशक ये मुसलमान हैं, क्योंकि ये आले मोहम्मद ही में चलते हैं ये खानदान, और ये ऊपर जाके बनु हाशिम है। इसलिए मैं अर्ज करता हूँ, इसी तरह एक अल्लाह के रसूल के चचा हैं जनाब हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब, वो भी मुसलमान हुए। तो आले हारिस को भी ज़कात आप नहीं दे सकते, क्योंकि ये कुरैशी और हाशमी खानदान है, और इनको आप नहीं दे सकते। ये 5 खानदान है जिनको ज़कात देना मना है, और बाकी अपने उसूल और फुरू में नहीं दे सकते, खामिद और बीवी एक दूसरे को नहीं दे सकते। इसके अलावा तमाम रिश्तेदारों को जो मुस्तहिक हैं आप दे सकते हैं। अगर आपकी बहन बालिग है, शादीशुदा है, गरीब है, आप देना चाहते हैं ज़कात, आप दे सकते हैं। फुफियों को दे सकते हैं, चचियों को दे सकते हैं, ममानियों को दे सकते हैं, मामू को दे सकते हैं, तमाम अजीजों को आप दे सकते हैं। इन चंद के अलावा शरीयत ने सारी दुनिया के गरीब आपकी झोली में डाले कि अगर आप देंगे तो आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। अल्लाह ताला इसको समझने की और इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।